اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی انا صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ بے شک میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میری موت صرف اللہ رب العزت کے لیے ہے جو تمام عالمین کا رب ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام میری پہچان، اور میری پہچان لے کر آپ کی میزبان سیدہ زینب حاضر خدمت ہیں۔ جناب، جس طرح روایت ہے اور ہم ایک ایسے موضوعات پر ہمیشہ بات کرتے ہیں جس طرح میری پہچان میں، کہ جو اصلاحی بھی ہوتے ہیں، فکری بھی ہوتے ہیں، جہاں ہمیں اپنی اصلاح کرنے کا موقع ملتا ہے۔ بہت سے ایسے موضوعات پر ہم میری پہچان میں بات کر چکے ہیں۔ آج کا جو موضوع ہے وہ عصر حاضر کے حوالے سے، دور حاضر کے تعلق سے بہت اہم ہے۔ یعنی ہم بات کریں گے کہ انسان کی زندگی جو ہے نا، وہ جس طرح سے اللہ رب العزت نے ہمیں یہ رشتے عطا فرمائے ہیں، چاہے وہ اولاد کا رشتہ ہے، والدین کا رشتہ ہے، شوہر اور بیوی کا رشتہ ہے، دیگر معاشرتی اخلاقی رشتے ہیں، ان میں اللہ رب العزت نے ہمیں منسلک فرمایا ہے۔ اور یہ جو باہمی تعلقات ہیں، یہ محبت اور رواداری چاہتے ہیں، اخلاص چاہتے ہیں۔ اسلام نے معاشرتی تعلقات کو مضبوط کرنے پر بہت زیادہ زور دیا ہے، اور ان تمام رشتوں کو جو ہے، جو منفی رویے ہیں، ان سے دور رکھنے پر بہت زیادہ زور دیا ہے۔ لیکن فی زمانہ، جس طرح سے میں نے بات کی کہ فی زمانہ یہ موضوع بہت اہم ہے، یعنی باہمی تعلقات کو بگاڑنے والے جو منفی رویے ہیں، ان کے حوالے سے آج ہم بات کریں گے۔ جو رویے ہمارے تعلقات کو، ہمارے آپس کے رشتوں کو، ہمارے تعلقات کو بگاڑتے ہیں، کمزور کرتے ہیں، ہمیں ایک دوسرے سے دور کر دیتے ہیں۔ اب جس طرح اگر ہم بات کرتے ہیں حسد کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسد اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ بدگمانی سے بھی منع کیا، قرآن مجید فرقان حمید میں بدگمانی سے منع فرمایا ہے۔ اسی طرح سے جو منفی رویے ہماری زندگی میں شامل ہو جاتے ہیں، جس طرح سے بد کلامی ہے، بد زبانی ہے، تلخ رویے ہیں، جھوٹ ہے، کینہ ہے، بغض ہے، حسد ہے، یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو ہمارے رشتوں کو کھا جاتی ہیں۔ آج اس حوالے سے بات کریں گے، یعنی باہمی تعلقات کو بگاڑنے والے منفی رویوں پر آج کلام کریں گے۔ ہمارے ساتھ اس موضوع پر سیر حاصل گفتگو کے لیے جو مہمان شخصیات رونق افروز ہیں، جداگانہ انداز تکلم ہے، بہت فکری اصلاحی گفتگو فرماتی ہیں، ڈاکٹر امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ رونق افروز ہیں۔ ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہیں ڈاکٹر صاحبہ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ خوش آمدید کہتے ہیں میری پہچان میں آپ کو۔ شکریہ۔ اور جو اگلی نشست پر شخصیت رونق افروز ہیں، ان کا بھی ایک جداگانہ انداز تکلم ہے، اور اسی جداگانہ اور منفرد انداز تکلم کے حوالے سے انہوں نے ARYQTV پر اپنا مقام بنایا ہے۔ زرمینہ ناصر خاکوی صاحبہ موجود ہیں، ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسی ہیں زرمینہ؟ خیریت سے ہیں؟ شکر ہے۔ سلامت رہیے، شاد رہیے۔ آپ دونوں کو خوش آمدید کہتے ہیں میری پہچان میں۔ آپ پر جو منفی رویے ہیں، جو ہمارے تعلقات کو بگاڑنے کا، ہمیں ایک دوسرے سے دور کرنے کا سبب بنتے ہیں، آج اس پر کلام کریں گے۔ اب سوسائٹی میں جب انسان سے تعلق ناگزیر ہے، ظاہر ہے ایک لوگ آپس میں مل جل کر رہتے ہیں۔ اب اہل ایمان کے جو باہمی تعلقات ہیں ڈاکٹر صاحبہ، قرآن و حدیث کی روشنی میں ہماری رہنمائی فرمائیے گا کہ قرآن و حدیث کس طرح سے ہماری رہنمائی کرتی ہے، پھر اہل ایمان کے جو باہمی تعلقات ہیں انہیں کیسا ہونا چاہیے، یہ بھی بتائیے گا۔ شکریہ زینب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت نے سورہ حجرات میں ارشاد فرمایا انما المؤمنون اخوہ، کہ بے شک مومن بھائی بھائی ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمان مبارک المسلم اخو المسلم، کہ مسلمان کا بھائی ہے۔ تو اس سے ایک یہ کلیئر ہو جاتا ہے کہ دین نے مسلمانوں کو، دین کے ماننے والوں کو ایک دوسرے سے محبت و اخوت کا وہ رشتہ عطا کیا جو بھائیوں جیسا ہوتا ہے۔ پھر آپ دیکھیے تو اسلامی تہذیب و تمدن کے نمایاں اصولوں میں آتا تھا مساوات، اخوت، عدل و انصاف،
یہ وہ چیزیں تھیں کہ جنہوں نے ایک معاشرے کو امن دیا، سکون دیا، محبت دی، ایک باہمی تعلق دیا۔ پھر اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں واضح الفاظ میں ارشاد فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، سبحان کہ اللہ، نیکی کا کام ہو، تقویٰ کا کام ہو تو ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کے تعاون کرو، اور جب گناہ کی بات آئے تو ہرگز ایک دوسرے سے تعاون نہیں کرنا، بلکہ اس سے روکنا ہے اس کو بھی۔ باقی آیات مبارکہ میں منع کیا گیا کہ ظلم کا ساتھ نہ دو، مختلف آیات کی روشنی میں۔ اب آتے ہیں اسلام کے نظام کی طرف نگاہ ڈالیں تو دیکھیں ہمارا تو کلمہ ہی شروع ہوتا ہے لا الہ سے، اللہ اکبر، پھر آتا ہے الا اللہ۔ تو لا الہ کیا ہے کہ نفی کرو پہلے کہ کوئی اور نہیں، ما سوا اللہ کی نہیں کوئی معبود۔ اور اسی لا پہ دیکھیں نا تو یہ وہ منفی رویے ہیں کہ جن کو روکنے کے لیے ہدایات دی گئی، رہنمائی کی گئی، بار بار کہا گیا، تاکید کی گئی۔ سورہ حجرات میں صرف آپ دیکھ لیں، پورے قرآن میں بے شمار ہے لا، یہ مت کرو، لا یغتب، لا تلمزوا، لا تنابزوا، لا تجسسوا۔ بالکل، تو یہ کیا ہے؟ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کا راستہ بند کر دیا جائے۔ جیسے آپ نے کسی گھڑے میں پانی ڈالنا ہے نا، تو اگر اس پیندے میں سوراخ ہوگا تو پانی کبھی رک نہیں سکتا، بھلے جتنا بھی ڈال دو رک نہیں سکتا۔ تو یہی حال ہے کہ عبادات کا نور نہیں ملے گا جب تک ان سب چیزوں کو چھوڑو گے نہیں، بنیادی چیزوں کو۔ پھر عبادت کا نور ملے گا، پھر وہ رکے گا دل کے اندر، کیونکہ تم نے ان منفی چیزوں کو چھوڑا۔ یعنی ان منفی چیزوں کو چھوڑ دینا، ترک کر دینا اللہ کے خوف سے۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، یعنی اللہ کے خوف سے چھوڑ دیا گناہ کرنا، اس کے لیے 2 جنتوں کا وعدہ ہے۔ بے شک، تو یہ کیا ہے کہ اللہ کے خوف سے، اللہ کی رضا کے لیے گویا ایک تعلق کو مقصد عطا کر دیا۔ آپ دیکھیں اسلام سے قبل جو قبائل تھے تعصب کا شکار ہوتے تھے، یہ میرے قبیلے کا فرد ہے، یہ دوسرے قبیلے کا فرد ہے، اس کے ساتھ یہ ہوا ہے تو اب میں دوسرے قبیلے کو چھوڑوں گا نہیں۔ اسلام نے اس جڑ کو کاٹ دیا، اسلام نے ایک با مقصد سوچ دی ہے، اپنا بھی بھائی بھی ہے سگا، اگر وہ ظلم کر رہا ہے روکنا ہے اسے، اس پہ سختی کرنی ہے، جو تعاون، جو نیکی اور تقویٰ کر رہا ہے اس کا ساتھ دینا ہے تم نے۔ تو ایک پورے معاشرے کو ایک رنگ دیا کہ ہر کام للہیت لیے ہوئے ہو، اللہ کی رضا کے لیے ہو، تو تمہارا وہ عمل عبادت بن جائے گا۔ پھر آپ دیکھیں تو ہمیں جو عبادات کا نظام عطا کیا وہ اتنا خوبصورت ہے، جو تعلقات کو فروغ دیتا ہے، تعلقات کو مضبوط کرتا ہے۔ اب نمازی کو لے، سب سے بنیادی جو عمل ہے اس کے لیے باجماعت کا اہتمام ہوتا ہے، کندھے سے کندھا ملا کے کھڑا ہونا، ایک دوسرے سے سلام دعا کرو، دشمن تم اسے سمجھتے ہو مگر نماز میں کھڑا ہونا ہے تو تمہیں ساتھ کھڑا ہونا ہے، تاکہ تمہارے دل بھی ملے۔ یہ جو ایک دوسرے سے کندھے سے کندھا ملاتے ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اس کے برابری پہ آ کر کھڑے ہو جاؤ۔ ایک تو برابری ہو کہ کوئی وزیر بھی ہے، اللہ کی بارگاہ میں جا رہے ہو تو وزیر اور فقیر ہے تو سب، غریب ہے امیر ہے، سب ایک ساتھ کھڑے ہو، تو اس سے تعلقات کو فروغ ملتا ہے۔ مسجد ایک وہ کمیونٹی کا ایک سینٹر ہے کہ جہاں سب آ کے ملتے ہیں، اور اگر کوئی غائب ہو جاتا ہے تو پوچھا جاتا ہے کہ اس کا کیا حال ہے، اس کی طبیعت کیسی ہے، اس کا مزاج کیسا ہے، اگر اس کے ساتھ تکلیف ہے تو جاتے ہیں لوگ۔ پھر آپ دیکھیں زکوٰۃ کیا ہے؟ نکالو مال میں سے اتنا حصہ، اللہ اکبر، وفی اموال حق للسائل والمحروم، پہنچاؤ ان تک، ان کا حق ہے اور تمہارا فرض ہے کہ تمہیں اللہ نے مال دیا ہے۔ تو ایک نظام میں خوبصورتی عطا کر دی۔ پھر آپ دیکھیں تو ایک دوسرے سے ملتے ہوئے ہم کیا کہتے ہیں؟ سلام کرتے ہیں، السلام علیکم۔ یہ کیا ہے؟ اتنی خوبصورت دعا ہے، اور اس کے ساتھ بڑھا دیتے ہیں ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ دعا ہے دوسرے کے لیے، ایک محبت کا اظہار ہے، ایک عزت دینا ہے دوسرے کو، اور جتنا زیادہ آپ سلام کو پھیلاتے جاتے ہیں معاشرے میں ایک دوسرے سے پیار، محبت، سکون بڑھتا چلا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر خصوصی طور پر بازاروں میں جاتے تھے اور سلام کیا کرتے تھے سب کو، تو ان کے خادم کہتے ہیں کہ آپ کمرے میں بیٹھے ہیں، آپ ہمیں درس دیں، آپ یہ کیا کرتے ہیں؟ بازار میں نہ خرید نہ فروخت، نہ کوئی کام نہ کچھ، تو آپ جاتے، فرمایا وہاں تم نے دیکھا نہیں ساری دنیا آئی ہوتی ہے، رش ہوتا ہے وہاں، تو ہم ہر ایک کو سلام کرتے ہیں، تو سلام کرنے سے محبت پھیلتی ہے، تعلق بڑھتا ہے۔ بہت ہی جامع آپ نے گفتگو فرمائی ہے اس تعلق سے۔ زرمین آپ یہ بتائیے کہ اب یہ منفی رویوں کی جس طرح ہم بات کریں، منفی سوچ ہے، بدگمانی ہے، اس طرح کی جو گفتگو ہے وہ تعلقات کو مزید خراب کر دیتی ہے۔ قرآن و حدیث نے کس طرح اس کی مذمت کی ہے، کہیے گا۔ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ٹاپک بہت اہمیت کا حامل ہے ایز یوزول، کیونکہ
کیونکہ سوسائٹی میں دیکھا گیا ہے موسٹلی کہ جو باہمی تعلقات ہیں اس میں محبتوں کا فقدان نظر آتا ہے، نفرتیں اور قدوتیں پورے اپنے کلائمیکس پہ نظر آتی ہیں. سو اٹس ویری امپورٹنٹ ٹو نو کہ کون سے ایسے نیگیٹو امپیکٹس ہیں، جیسے منفی رویوں کی آپ نے بات کی، جو رشتوں کو کمزور کر دیتے ہیں، ان کی خوبصورتی کو ڈیمیج کر دیتے ہیں، معاشرے میں انتشار پیدا ہو جاتا ہے. اس کو جان لینا ضروری ہے. تو اسپیسیفکلی منفی رویہ اور جو بدگمانی ہے اس کو لے کر چلا جائے کہ بدگمانی اور بے بنیاد گمان یہ انسانی نفسیات پر گہرے منفی اثرات مرتب کرتے ہیں. جو رشتے ہیں ان میں بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے، رشتے خرابیوں کی سمجھ جاتے ہیں اور پرامن فضا بد امنی کا شکار ہو جاتی ہے. اسی لیے قرآن و حدیث میں اس کی شدید مذمت کی گئی ہے، اس سے منع فرمایا گیا ہے. سورہ حجرات کا جیسے خوبصورت ذکر ہوا تو فرمایا گیا کہ حد سے زیادہ گمان نہ کرو. اہل ایمان سے ذکر کیا گیا کہ اے ایمان والو حد سے زیادہ گمان نہ کرو، کیونکہ بعض گمان گناہ بن جاتے ہیں. اور اس آیت میں واضح طور پر جب یہ بتا دیا گیا کہ ہر بات سچی نہیں ہوتی، ہر شخص درست نہیں ہوتا، بعض گمان گناہ بن جاتے ہیں تو رشتوں میں دوریاں پیدا کرنے کا باعث بن جاتے ہیں. پھر یہیں سے اگلی آیت میں فرمایا گیا کہ تجسس نہ کرو، غیبت نہ کرو، کیونکہ بدگمانی ٹو لینے، پیٹھ پیچھے برائی کرنے کی سمت انسان کو راغب کر دیتی ہے. احادیث کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں دیکھا جائے تو مفہوم حدیث ہے کہ بدگمانی سے بچو، کیونکہ بدگمانی سب سے بڑا جھوٹ ہے. obviously یہ ایک ایسا دعویٰ ہے جس کی دلیل ہی نہیں ہے ہمارے پاس، سچ ہی نہیں ہے، تو یہ تو نفس کا دھوکہ ہے نا، اور شیطان کا بہکاوا ہے. اور پھر ایک بڑی پیاری حدیث کا مفہوم ہے کہ حسد سے، جس میں بغض سے بچنے کا حکم دیا گیا. آپس میں بھائی بھائی بن کے رہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس محبت اور اتفاق کو پسند فرماتا ہے. پھر بدگمانی کے نیگیٹو امپیکٹس، میاں بیوی کا رشتہ ہو، دیگر رشتے ہوں، عدم اتفاق، عدم اعتماد کی فضا قائم ہو جاتی ہے. بہت ساری جو بدگمانیاں ہیں، غلط فہمیاں بدگمانیوں کی جانب لے جاتی ہیں. اس سے پھر رشتے دوستیوں کی جو دوستیاں ہیں اور جو رشتے بدگمانیوں کی نظر ہو جاتے ہیں، خراب ہو جاتے ہیں. تو ان سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے. گمان ہے کیا؟ جب ہم کسی کی ظاہری کسی چیز کو دیکھ لیتے ہیں، جو خیال ہمارے دل میں آتا ہے اس کو گمان کہا جاتا ہے. پھر آپ دیکھیں کہ زینب اس طرح سے ہوتا ہے نا سوسائٹی میں، اگر ہمیں کسی کے حوالے سے کوئی بتائے وہ ایسا ہے اور ہم سٹیمپ لگا دیتے ہیں کہ ایسا ہی ہے، لیٹر آن جب ملتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ یہ تو اتنا اچھا شخص ہے، ہمارے جملے ہمارے الفاظ اس کے لیے چینج ہو جاتے ہیں. تو بظاہر اگر کوئی شخص اونچی آواز میں بات کر رہا ہے تو اٹ ڈزنٹ مین کہ وہ جھگڑالو ہے، اور بظاہر اچھے سے نہیں ملا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کا دل اخلاص کے نور سے یا اخلاق کے نور سے، خلق کے نور سے خالی ہے. ایسا نہیں ہے. اس نے ظن کو قائم رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ ہم کسی کے حوالے سے جب سوچوں کا لامتناہی سلسلہ شروع کر دیتے تو وہ ٹائم جو ذکر میں، فکر میں، عبادت میں، تفکر میں، تدبر میں سپینڈ کرنا چاہیے، وہ یکسوئی تو ہماری ڈسٹرب ہو گئی. ہم اس کو سننا شروع کر دیتے ہیں، سوچنا شروع کر دیتے ہیں، ہمارے دماغ پر وہ حاوی ہو جاتا ہے. اور پھر ہم کیا کرتے ہیں کہ کسی نہ کسی سے اس کی غیبت کر دی جاتی ہے. زبان ہے، گوشت کا ٹکڑا ہے، لوتھڑا ہے، کہیں نہ کہیں پھر بدگمانی وہ معاشرے میں پھیلتی ہوئی اس شخص تک جاتی ہے، تعلقات ڈیمیج ہو جاتے ہیں. پھر سوسائٹی ہے، مجھے آپ کے اور آپ کو مجھے میرے کام آنا ہے. تو ایسا ہوتا ہے بدگمانی کے نیگیٹو امپیکٹس کی وجہ سے کہ انسان ایک دوسرے کے کام تو آنا چاہتا ہے، لیکن عدم اعتماد کی فضا قائم ہو جاتی ہے. پھر خوشی غمی میں لوگ رشتے کو منقطع کر دیتے ہیں، ملنا جلنا چھوڑ دیتے ہیں، انسان تنہائی کا شکار ہو جاتا ہے. اسی لیے تو فرمایا گیا کہ فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو اس کی خوب تحقیق کر لیا کرو. سبحان اللہ، سبحان اللہ. جس طرح بار بار بات کی جا رہی ہے نا کہ ان جو منفی سوچ ہمارے ذہن میں آتی ہے اس کو پیچھے چھوڑ کر ہمیں آگے کی طرف دیکھنا ہے. مثبت سوچ ہمارے ذہن میں جب آئے گی تو ہمارے لیے تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے زیادہ اچھا وہ ہمارے مددگار ہوگی ہمارے لیے. ایک وقفہ لیتے ہیں، حاضر ہوتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام میری پہچان، اور میری پہچان میں ایک مرتبہ پھر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں. منفی رویوں پر بات ہو رہی ہے جناب، جو ہمارے آپس کے تعلقات کو خراب کرتے ہیں، بگاڑ دیتے ہیں، محبتوں کو دور کر دیتے ہیں اور اس طرح سے نفرتیں جنم لیتی ہیں، اور یہ یقینی طور پر کوئی درست بات نہیں ہے. اسی حوالے سے ہماری رہنمائی کے لیے موجود ہیں ڈاکٹر امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ اور زرمینہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. جس طرح بات ہو رہی ہے نا کہ ہمیں اپنے اس سوچ کو مثبت بنانا ہے، ہمیں بدگمانی سے بچنا ہے، اور ہم از خود کسی کے حوالے سے رائے قائم کر لیتے ہیں اور ضروری نہیں ہے کہ وہ رائے درست ہو. تو ہمیں از خود کسی کا جو پرسیپشن ہے، کسی کی کردار پر کوئی ایسی بات ازیوم نہیں کرنی چاہیے کہ جو اس کے اندر نہیں ہو. اور اس سے بھی قرآن مجید فرقان حمید نے بھی ہماری اصلاح فرمائی ہے، ہمیں منع فرمایا ہے. مزید گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. ڈاکٹر صاحبہ، اب جو زبان کا غلط استعمال ہے،
بلا سوچے سمجھے کسی کو بھی ہم کچھ بھی اٹھا کر کہہ دیتے ہیں. آج کل یہی رویہ تلخ کلامی کے حوالے سے, غصے کے حوالے سے, اور پھر ہم بیلنس کرنے کے لیے یہی کہتے ہیں کہ غصے میں کہہ دیا تھا. یہ بھی بات ہے. پھر کن کن طریقوں سے جو گھر ہے, وہ محلہ ہے, ہمارا جو پورا معاشرہ ہے, اس تعلق سے متاثر بھی ہوتا ہے, آپ اور باہمی تعلقات بھی خراب ہوتے ہیں. قرآن کی روشنی میں, حدیث کی روشنی میں ہماری رہنمائی کیجیے گا اس حوالے سے. شکریہ زینب. دیکھیے زبان اتنا اہم پارٹ ہے وجود کا کہ ہر ایک کی ایک اپنی حد ہے. آپ ہاتھ بڑھائیں گے نا تو ایک حد تک جاتا ہے, اس سے آگے نہیں جا پائے گا. پیاری بات. پاؤں اٹھائیں گے نا ایک حد تک جائے گا, مگر زبان چھوٹا سا گوشت کا لوتڑا ہے اور اس کا میدان بڑا وسیع ہے. کوئی حد نہیں ہے, کوئی اس کی حد نہیں ہے. وہ خیر بولنے پر بھی قادر ہے اور شر پر بھی قادر ہے. وہ فتنہ و فساد بھی برپا کر سکتا ہے, اور اس سے وہ خیر بھی پھیل سکتا ہے کہ اگر آپ اسے فقط قرآن و حدیث کے لیے استعمال کریں تو اس سے کتنے لوگوں کے دلوں تک ایمان کی خوشبو جاتی ہے. تو سوچنا یہ ہے کہ کیا حکم کیا ہے, اسے کیسے استعمال کرنا ہے. تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. اللہ اکبر. ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو, اللہ سے ڈرو اور سیدھی بات کرو. پھر کہیں فرمایا وقولوا للناس حسنا, حسن و جمال آ جائے تمہاری بات میں, کہ لوگوں سے جب بھی بات کرو تو حسن و جمال. حسن و جمال کیسے آتا ہے؟ میٹھی زبان, شیریں زبان ہو, اچھے الفاظ ہوں, اچھا تخاطب ہو, اچھا لہجہ ہو, ایک چہرے پر مسکراہٹ ہو. تو بہت ساری باتیں آپ پیار سے جب کہتے ہیں نا تو وہ کہتے ہیں زبان شیریں ملک گیری. کیا بات کہ زبان آپ نے میٹھی لی, آپ ملک فتح کر سکتے ہیں, اور جو دلوں کو جیت لے وہی فاتح زمانہ ہے. بے شک مشکل ہے نا دلوں کو جیتنا. بالکل. اور احادیث مبارکہ میں آتا ہے, دیکھیے منافق کی نشانیاں بتائیں گی. بات کرے تو جھوٹ بولے, امانت دو تو خیانت کرے. اسی طرح سے اگر وہ کسی سے کوئی تکرار ہو جائے تو گالی گلوچ پر اتر آئے. تو یہ کیا ہے, گالی گلوچ اور لڑائی جھگڑا, یہ آپ نے زبان کا وہ استعمال کیا نیگیٹو کہ جس سے انتشار پھیلا, جس سے فتنہ پھیلا. اور فتنہ وہ چیز ہے کہ اکبر من القتل. یہ فتنہ و فساد جو ہے یہ قتل سے بھی زیادہ شدید ہے. اور آپ دیکھیں کہ زبان کی وجہ سے لڑائی جھگڑے اور گالی گلوچ کی وجہ سے اتنی لڑائی بڑھ جاتی ہے کہ یہاں تک کہ کئی جانیں چلی جاتی ہیں. انا کا مسئلہ بن جاتا ہے کہ یہ اس نے میرے ساتھ یہ کیا. پھر اور زبان کی باقاعدہ احادیث کی بکس میں حفظ اللسان, کہ زبان کی حفاظت کیسے کرنی ہے, اس پر باقاعدہ باب جو ہیں وہ لکھے گئے ہیں. اسی طریقے سے زبان کی جو نیگیٹو چیزیں ہیں ان کو زبان کی آفتیں کہا گیا. کہ صبح ہوتی ہے, کہ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے, تو زبان کے سامنے سارے اعضاء ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہوتے ہیں, منت سماجت کرتے ہیں کہ اگر تو صحیح رہی تو ہم سب صحیح رہیں گے, اور اگر تو خراب ہو گئی تو ہم سب کا عمل خراب ہو جائے گا. تو یہ کیا ہے, یہ واقعی ایسا ہے کہ زبان نے اگر اپنا آفتوں والا کردار ادا کیا. آفتوں والا کردار کیا ہے؟ تانا زنی, غیبت, کسی کا مذاق اڑانا, کسی کی خوشامد اور چاپلوسی میں استعمال کرنا, کسی کے لیے بدگمانی کسی اور کے دل میں ڈالنا, وسوسے ڈالنا, نفرت اور عداوت کو پھیلانا, میاں بیوی کو لڑائی کروا دینا, باپ اور بچوں میں لڑائی کروا دینا. یہ جیسے بہت سارے رول ہیں کہ جو ہم پنجابی میں کہتے ہیں نا پھپا کٹنی والا جو رول ہوتا ہے کہ لگائی بجائی ہمسائے کی بات دوسرے تک, پورے معاشرے میں فتنہ و فساد اور انتشار پھیلنا شروع ہو گیا, جن چیزوں سے سختی سے منع کیا گیا ہے کہ اب یہ آپ نے نہیں کرنا. اور آپ ایک ایک چیز کے پیچھے جائیں گے تو آپ ویل لکل ہمزۃ لمزہ, خرابی ہے, تباہی ہے, ہلاکت ہے اس کے لیے جو تانا زنی سے کام لیتا ہے, جو چغلی سے کام لیتا ہے, جو دوسروں کا وہ بگاڑتا ہے. اسی طرح غیبت سے کس طرح سے منع کیا گیا. اسی طرح سے خوشامد کیا چیز ہے, آپ اپنے لیے وہ میرٹ کو کراس کر کے آپ کچھ چاہتے ہیں اپنے لیے خصوصی حصہ, جس سے کیا ہوا کہ معاشرے کا نظام درم برم ہو جاتا ہے. تو یہ زبان ایک معمولی چیز نہیں ہے. بالکل ایسا ہی ہے. پھر کسی کی آپ نے شخصیت کا جائزہ لینا ہے نا تو زبان ہی بتاتی ہے کہ یہ کیسا ہے. اب وہ جو الفاظ استعمال کرے گا, جو گفتگو کرے گا, اسے اس کی علمیت کا بھی پتہ چلتا ہے, اس کی صفات کا بھی پتہ چلتا ہے کہ اس میں کون سی خوبیاں ہیں. اسی سے اس کی خامیوں کا بھی پتہ چلتا ہے, اسی سے اس کے معیار کا بھی پتہ چلتا ہے. کیونکہ جو گھٹیا قسم کے لوگ ہوں گے, کم ظرف لوگ ہوں گے, وہ اسی طرح دوسروں کی برائیوں میں مبتلا رہیں گے. جو اس سے جو اچھے مائنڈ کے لوگ ہوں گے, ان کی گفتگو سے ہی پتہ چلے گا وہ معاشرے کی اصلاح کے لیے کچھ نہ کچھ ایسا وہ کریں گے. اس سے بھی جو اعلیٰ ہیں وہ نظریات پر بات کریں گے, ایمان پر بات کریں گے, دین پر بات کریں گے.
تو ایک زبان سے جو نکلنے والے الفاظ ہیں اس سے اس بندے کی شخصیت کی عکاسی ہوتی ہے، اس کے ظاہر کا بھی پتہ چلتا ہے، اس کے باطن کا بھی پتہ چلتا ہے. بعض اوقات تو گدڑی میں لال چھپے ہوتے ہیں، اللہ اکبر، بالکل ایسے ہی ہے. اور بعض اوقات وہ مخمل کے اندر وہ جو نکلتا ہے تو وہ مٹی کا ذرہ ہوتا ہے، وہ ہیرا نہیں ہوتا. یہ عالم ہے اور زبان ہی اس کا ذمہ دار. بے شک. میں اکثر یہ بات سوچتی ہوں کہ اگر آپ کو اپنے آپ کو اچھا ثابت کرنا ہے تو دوسرے کو برا ہی ثابت کر کے کیوں اچھا ثابت کرنا ہے؟ آپ اپنے حصے کا کام کریں، شیریں زبان استعمال کریں، یقینی طور پر لوگوں کے دلوں میں ویسے ہی آپ کا جو معیار ہے نا وہ بلند ہوگا، آپ کا جو کردار ہے وہ بلند ہوگا. زرمینہ آپ ارشاد فرمائے گا. اب جو زبان کی جیسے حفاظت کی بھی بات کی، اور اگر بگاڑ کے حوالے سے بات کریں، جو تعلقات کو بگاڑنے میں ایک چغلی جو ہے نا، جسے ہم کہتے ہیں چغل خور، وہ مشہور ہو جاتا ہے جو بار بار چغلیاں کرتا ہے. تو چغل خوری باہمی تعلقات کو بہت زیادہ شدید طور پر خراب کرتی ہے. ایک تو چغل خوری کی مذمت کے حوالے سے بھی آپ کلام کیجیے گا، پھر اس کے نقصانات پر بھی روشنی ڈالیے گا. جی بہت شکریہ، بہت ہی تھاٹ پرووکنگ کوشچن ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی اصلاح کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. دیکھیے، بدگمانی اور بد زبانی دو ایسے عیب ہیں جو انسان کے ہر کمال کو زوال میں بدل دیتے ہیں. لیکن فی زمانہ سوسائٹی کے اندر obviously ہمارے رشتہ دار ہیں، ہمارے دوست احباب ہیں، جب انسان کا ملنا ملانا ہوتا ہے، گفتگو کا ذکر چل نکلتا ہے، تو ایسے میں غیبت ہے، بدگمانی کسی کے حوالے سے کریٹ کرنا ہے، چغل خوری بھی اس کا ایک اہم ترین، کامن ترین جسے کہا جائے فیکٹر ہے جو تعلقات کو خراب کر دیا کرتا ہے. چغل خوری کو نمیمہ کہا جاتا ہے، اور جو شخص چغل خور ہے اس کو نمام کہا جاتا ہے. پھر ویل لکل ہمزہ لمزہ، ویل مفسرین کرام کہتے ہیں ایک ایسی گہری کھائی ہے دوزخ کی جس میں چغل خوروں کو ڈالا جائے گا. اچھا، اب لوگ اس کو غیبت کے ساتھ ریلیٹ کر دیتے ہیں نا، کہ ریزمبل کر دیتے ہیں کہ یہ غیبت ہی ہے. غیبت کا مطلب ہے کسی کے عیب کا تذکرہ اس کی ایبسنس میں کرنا، اور چغل خوری دو گروہوں کو، میاں بیوی کو، دو دوستوں کو، کسی بھی گروپ آف پیپل کو ایک دوسرے کے خلاف کرنے کے لیے لگائی بجائی کا جو ورڈ ہے بیسیکلی وہ استعمال کیا جاتا ہے کہ وہ آپس میں لڑ پڑیں، ان میں فتنہ و فساد پیدا ہو جائے. اس کو چغل خوری کہا جاتا ہے. اس کے جو مذمت بیان کی گئی ہے حدیث مبارکہ کی روشنی میں، بلکہ قرآن و حدیث کی روشنی میں، وہ اس لیے بیان کی گئی ہے کیونکہ اس سے تعلقات خراب ہو جاتے ہیں، دوستیاں دشمنیوں میں کنورٹ ہو جاتی ہیں، محبتیں نفرتوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں، اور معاشرہ ڈسپرس ہو جاتا ہے، منتشر ہو جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا، یعنی جنت کی خوشبو سے محروم ہو جائے گا. اور پھر ایک اور حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جو شخص ناحق کسی کے عیب تلاش کرتا ہے اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے. پھر حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جب جنت کی تشکیل کی گئی تو جنت نے بڑی خوشی کا اظہار کیا کہ خوش بخت لوگ مجھ میں داخل ہوں گے، لیکن ایسے لوگ جو کسی کی آبرو ریزی کرتے ہیں اور جو چغلی کرتے ہیں وہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے. ایک اور حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر دو قبور کے پاس سے ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان پر عذاب ہو رہا. ان میں سے ایک وہ تھا جو چغلی کیا کرتا تھا. تو دیکھیں، مومن کا آئینہ ہے، ہم ایک دوسرے سے سیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں. اگر ہم سے کسی نے اپنا کوئی راز بیان کر دیا، کوئی اپنے دکھی دل کا شاید وہ قرار چاہتا ہو فار دا ٹائم بینگ، اس نے کوئی بات شیئر کر دی، اس کی تشہیر لوگ کر دیا کرتے ہیں، دو لوگ لڑ رہے ہیں اس کی ویڈیو بنا کر آپ ڈال دیتے ہیں، تو ایسا کرنے سے گریز کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کی رحمت کا دروازہ 24 آورس کھلا ہوا ہے. ہو سکتا ہے کہ جس کو ہم کچھ نہ سمجھ رہے ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں somehow کتنا ہی محبوب کیوں نہ ہو، وہ توبہ کر لے. انسان تو خطا کا پتلا ہے، لیکن توبہ کسی بھی لمحے کر سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت الہی اس کو یقیناً اپنے گلے سے لگا لیا کرتی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص تھا جو کہ چغلی کیا کرتا تھا. تو بارش نہیں ہو رہی تھی، اور پھر موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے اس شخص تک یہ پیغام پہنچایا گیا، اور جب اس نے توبہ کی تو پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت یعنی بارش کا نزول فرمایا. ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جو چغل خوری ہے وہ انسان کے ایمان کو اس طرح سے کاٹ دیتی ہے جیسے چرواہا درخت کو کاٹ دیا کرتا ہے. تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمیں جو چغلی کرنے والا ہے پتہ تو چل ہی جاتا ہے نا سوسائٹی کے اندر، بڑے پیار سے اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اپنی عزت بچانے کے لیے اس سے پیار محبت سے بات کر کے اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اچھے اوصاف اجاگر کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں دوسروں کے اندر جو برائیاں نظر آ رہی ہوتی ہیں جو ہمیں اچھی نہیں لگتی، اگر ہم اپنی شخصیت میں سے وہ نکال لیں رفتہ رفتہ، تو ہو سکتا ہے معاشرے میں ایک اچھے سٹیزن کا، سویلائزڈ پرسن کا اضافہ ہو جائے. ہو سکتا ہے کوئی اور شخص کسی اچھے شخص کی تلاش میں اور کسی کی تلاش ختم ہو جائے. تو بڑا پیارا شعر ہے کہ جب تھے اپنی برائیوں سے بے خبر، رہے ڈھونڈتے اوروں میں عیب و ہنر، جب پڑی اپنی برائیوں پر نظر تو
تو نگاہ میں کوئی برا نہ رہا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجلس امانت ہے, وہاں کی باتیں شیئر نہیں کرنی چاہیے, اور بری بات کرنے سے بہتر خاموشی ہے, اور خاموشی سے بہتر اچھی بات کرنا ہے. اور مومن تو ہوتا ہی وہ ہے جو ہر جگہ ہر کسی کا ہر طرح کا فائدہ چاہتا ہے. جب ہم اچھائی سوچنا شروع ہو جاتے ہیں نا, مولا علی کرم اللہ وجل کریم کا کہ کال کا بڑا خوبصورت مفہوم ہے کہ تم کسی کو حقیر دیکھ رہے ہو نا, یا تو تم اسے دور سے دیکھ رہے ہو یا غرور سے دیکھ رہے ہو. تو اگر ہماری سوچ اچھی ہو جاتی ہے, ہماری فکر اچھی ہو جاتی ہے, نیت اچھی ہو جاتی ہے, عمل اچھا ہوگا, حال بدلے گا تو ماحول بدلے گا, ماحول بدلے گا تو زندگی اچھی ہو جائے گی, اور زندگی اچھی ہوگی تو انشاءاللہ خاتمہ بھی بالخیر ہوگا. بالخیر ہوگا. اور یہی ہماری آرزو ہے, یہی تمنا ہے ہر مومن کی کہ خاتمہ خیر پر ہو, اور خیر پر خاتمہ تبھی ہوگا کہ جب آپ دنیا میں خیر بانٹیں گے, خیر تقسیم کریں گے, خیر کو پھیلائیں گے, شر سے بچیں گے اور دوسروں کو بھی اس شر سے بچائیں گے, چاہے وہ آپ کی زبان سے ہو, چاہے ہاتھ سے ہو, چاہے آپ پاؤں سے چل کر کسی شر کی طرف جائیں. ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو روکیں. اور جس طرح سے بات ہوئی نا کہ اپنی زبان سے کسی کو کسی طرح بھی تکلیف دینے سے گریز کرنا چاہیے. ایک وقفہ لیتے ہیں, حاضر ہوتے ہیں اس مختصر سے وقفے کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام میری پہچان, اور میری پہچان میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں ایک مرتبہ پھر. جس طرح ہم بات کر رہے ہیں نا رویوں کے تعلق سے, اور جو منفی رویے جو ہمارے اندر جذب ہو گئے ہیں, رچ بس گئے ہیں, یہ کہنا بہت مناسب لگتا ہے آج کل ایک دوسرے کو دیکھنے کے بعد کہ جس طرح سے رشتے ہم سے دور ہو گئے ہیں. لوگ ایک دوسرے سے ڈرتے ہیں, کہتے ہیں نا آدمی آدمی سے ڈرتا ہے, اور در حقیقت آج کل یہی ہو رہا ہے کیونکہ ہم اعتبار نہیں کرتے. اور اعتبار کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ ہم کسی سے اپنا دل ہلکا کرنا, ایک بات کہی جاتی ہے نا, ہمیں نہیں معلوم کہ وہ بات امانت کے طور پر اس کے دل میں رہے گی یا نہیں رہے گی, یا اس کو اس طرح سے سر عام پھیلا دیا جائے گا. تمام منفی رویوں سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے, رکنا ہے, تاکہ رشتوں میں محبت پیدا ہو اور معاشرہ بہتری کی جانب گامزن ہو. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ, زرمینہ ناصر خاکوی صاحبہ بھی موجود ہیں. ڈاکٹر صاحبہ بات کر لیتے ہیں. عمومی طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ ہم دوسروں کے عیبوں پر نظر رکھتے ہیں, اپنے عیبوں سے, اپنے عیوب سے پردہ پوشی کرتے ہیں, صرف نظر کرتے ہیں. اپنے عیب تو ہمیں نظر ہی نہیں آتے نا, ہم سب سے اچھے خود کو محسوس ہوتا ہے. ہم باہمی تعلقات کو خراب کرنے کی یہ رویہ جو ہے بہت زیادہ اہم کردار ادا کرتا ہے. دین اسلام اس رویے کی کس طرح مذمت کرتا ہے؟ ڈاکٹر صاحبہ کہیے گا. شکریہ زینب. دیکھیے قدم قدم پہ بتایا گیا کہ تمہارے لیے کیا رہنما اصول ہیں. قرآن مجید میں ہے ولا تجسسو, یہ کیا ہے کہ عیب نہ تلاش کرو. ہم کان لگاتے ہیں نا, اونچی آواز آ رہی ہے تو ہمسائے کے گھر کیا لڑائی شروع ہو گئی ہے, یا اب تو جیسے فلیٹس میں رہتے ہیں تو نیچے سے کیا آواز آ رہی ہے, نیچے والے کیا کر رہے ہیں, اوپر والے کیا کر رہے ہیں. تو ایک بڑا تلاش کرتے ہیں, پھر اس کی لذت لیتے ہیں, پھر اسے اپنی مجالس میں اس کا ذکر کرتے ہیں. تو یہ ایک لازم حصہ ہو کر رہ گیا ہے معاشرے کا, ہماری مجلسوں کا, جس سے ایک معاشرے میں گراوٹ بڑھتی جا رہی ہے, کمزرفی بڑھتی چلی جا رہی ہے. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ جو کسی کی عیب تلاش کرتا ہے اللہ بھی اس کی عیبوں کو, جو کسی کی پردہ پوشی کرتا ہے اللہ بھی اس کی پردہ پوشی کرتا ہے. اور جب تم کسی کے راز کھولتے ہو تو اللہ اگر تمہارے راز ظاہر کرنے لگ گیا تو تم گھر میں ہی رسوا ہو کر رہ جاؤ گے. تو آپ دیکھیے تو اللہ رب العزت کے لیے ستار العیوب غفار الذنوب کا لفظ آتا ہے, وہ عیبوں پہ پردہ ڈالنے والا. ستر کیا ہوتا ہے؟ چھپا لینا. اور واللہ اللہ نے ہمارے عیبوں پہ پردہ ڈالا ہوا ہے. جو ہم بڑے خوشگوار ایک دوسرے کو ملتے ہیں نا, نظر آتے ہیں کیونکہ ہمارا باطن چھپا ہوا ہے. ہم نہ صاحب نظر ہیں کہ ہم اپنے اندر ہی جھانک لیں, اور نہ ہی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم کیا گندگیاں پھیلا رہے ہیں, کثافتوں سے بھری ہوئی چیزیں کو کس طرح سے معاشرے میں دے رہے ہیں. ایک بندے کا اورا ہوتا ہے نا کہ جس سے اس کی پھیل رہی ہے نیگیٹیوٹی بھی اور پوزیٹیوٹی بھی. تو ہمیں اپنا تو نظر نہیں آ رہا, اور دوسروں کے لیے ہم ٹو میں رہتے ہیں, ذرا سا پتہ چل جائے اس کو اچھال اچھال کے اس کو بیان کرتے ہیں. تو اس لیے یہ یاد رکھیں کہ بے عیب ذات اللہ کی ذات ہے. بے شک انبیاء پاک ہیں, فرشتے پاک ہیں, اور باقی ہر فرد میں عیب ہیں, خامیاں ہیں, لیکن اس کے ساتھ اس میں خوبیاں بھی موجود ہیں.
اور اگر آپ کو دوسرے کی خامیاں نظر آ رہی ہیں، خوبیاں نظر نہیں آ رہی، تو قصور آپ کی اپنی آنکھ کا ہے. تو اپنی آنکھ میں وہ خوبصورتی لائے، وہ محبت و اخوت کا اظہار کا وہ جذبہ لائے، آپ کو بہت ساری خوبیاں اس میں نظر آئیں گی. اور یاد رکھیں ایک مفہوم حدیث ہے کہ اللہ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتا ہے اسے اس کے عیبوں سے آگاہ کر دیتا. اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بار بار پوچھا کرتے تھے کہ میں غلط تو نہیں کر رہا، میں نے کچھ اس طرح سے تو نہیں کیا. جو جلیل القدر صحابہ تھے ان سے ہر وقت پوچھتے رہتے تھے. اب وہ امیر المومنین خلیفہ، کتنے 22 لاکھ مربع میل پر حکومت ہے، اور اس کے باوجود خوف خدا اس قدر ہے بے شک صحیح کہ ہر وقت یہ فکر رہتی ہے کہ کہیں میں غلط نہ کر جاؤں، میں مجھ سے غلطی نہ ہو جائے. ایک میں نے ایک آیت پڑھی تھی کہ ایک بزرگ اپنے وہ مریدین سے کہہ رہے تھے کہ اگر تم دیکھو کہ کسی بھائی کا پردہ ہٹ گیا ہے، آواز سے کپڑا ہٹ گیا ہے اور وہ سو رہا ہے، تو تم کیا کرو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم اس پر پردہ ڈال دیں گے، اس کا سطر ڈھانپ دیں گے. فرمایا تم ایسا نہیں کرتے ہو. اللہ اکبر، تم ایسا نہیں کرتے ہو. گہری بات ہے آپا، تم ایسا نہیں کرتے ہو. تم تو اس کے عیبوں کو جو بیان کرتے ہو نا، اس سے ننگا کرنے سے کہیں زیادہ برا عمل ہے یہ کہ بھئی جو تم اپنی مجالس میں کر رہے ہوتے ہو. اور واقعی یہی صورتحال ہے ہماری کہ ہم جس جگہ بیٹھتے ہیں اسے اپنے لذت کا ذریعہ بنا لیا ہے کہ دوسروں کے عیبوں پر لمبے چوڑے بیان. اور جس مجلس میں یہ نہیں ہو رہا تھا وہاں ہمیں لگتا ہے کہ پھیکی سی ہے مجلس، یہاں تو مزہ نہیں آ رہا، اور اس میں گھنٹوں گزر جاتے ہیں اور احساس ہی نہیں ہوتا کہ ہم نے کتنا وقت ہم نے برائی کو کمانے میں لگا دیا. امام احمد بن حنبل جب اسٹوڈنٹ تھے تو آپ ظاہر ہے کہ ایک لائق اور قابل تھے، تو ساتھ ہی آپ سے وہ رہتے تھے تھوڑا حسد، جیسے حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو، آپ نے بھی ذکر کیا. تو ایک دفعہ ان کو بڑا اچھا ٹیچر نے شاباش دی، وہ کام کر رہے ہیں، تو وہ آئے اپنے ٹیچر کے پاس اور کہتے ہیں کہ میرے ساتھی جو میرے ساتھ ہے وہ اس قدر حسد اور جلن میں وہ ہے کہ اس کے چہرے سے، اس کے رویے سے پتہ چل رہا ہے. تو ان کے استاد نے کہا کہ اس نے جو راستہ حسد کی وجہ سے چنا، تم نے بھی تو وہی راستہ چن لیا اس کے عیب بیان کرتے ہوئے. اللہ اکبر. اب دیکھیں کہ کس طرح سے استاد بھی اس زمانے میں تربیت کرتے تھے. بے شک بے شک کہ یہ تم نے کیا کیا، تم اتنے قابل تھے تو اعلیٰ ظرفی تو یہ تھی کہ اس پر پردہ ڈالتے، تو تم نے بھی وہی راستہ پکڑ لیا جس راستے پر وہ چل رہا ہے. اور وہ راستہ جو اس طرح سے عیبوں والا ہے، وہ ڈھونڈنے اور تلاش کرنے اور بیان کرنے والا ہے، وہ جہنم میں لے کر جاتا ہے. حدیث مبارکہ کے مفہوم میں پتہ چلتا ہے کہ ایک بندہ دوسرے کے عیب بیان کرتا ہے تو وہ 70 برس تک جہنم میں گرتا چلا جاتا ہے. تو یاد رکھنا چاہیے کہ پردہ رکھنا، پردہ کسی کا بنانا اور اچھی بات کرنا، یہ اللہ کو پسند ہے، اللہ کے محبوب کو پسند ہے. تو کوشش کریں کہ ہم دوسروں کے عیبوں پر بھی پردہ ڈالیں، اپنی بھی اصلاح کرتے رہیں. سبحان اللہ. اور وہ نعتیہ شعر ہے کہ میرے عیبوں کو پہ ڈال کر پردہ مجھ کو اچھوں میں ڈال رکھا ہے. اللہ اکبر. تو اللہ کا فضل ہے کہ ہمارے عیبوں کو اللہ رب العزت نے چھپائے رکھا ہے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ لوگوں کی عیبوں کو چھپائیں، پردہ پوشی کریں. زرمینہ آپ یہ بتائیں کہ اب لوگوں کی غلطیوں کو معاف نہ کرنا، مطلب ہمیں تو معاف کرنا ہی نہیں ہے نا، اللہ سے ہم گڑ گڑا کر توبہ استغفار کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں، لیکن ہمیں لوگوں کی باتوں کو درگزر نہیں کرنا ہے، دل میں کینہ رکھنا ہے. یہ انتہائی منفی رویہ ہے. اب آپ یہ بتائیں کہ اہل ایمان کے جو آپس کے تعلقات ہیں نا، اس حوالے سے بہت زیادہ خراب بھی ہوتے ہیں. کن باتوں کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے اہل ایمان کو، آپ فرمائیے گا. جی بہت اچھا سوال کیا آپ نے. بغض و حسد کی جب بات کی جاتی ہے، دل میں کینہ رکھا جاتا ہے، کسی کو معاف نہیں کیا جاتا، یہ سب نیگیٹو رویے، منفی رویے جو رشتوں کو کھوکھلا کر دیتے ہیں، تباہ و برباد کر کے رکھ دیتے ہیں، رشتوں کے اندر کی خوبصورتی اور سب کچھ بگاڑ میں کنورٹ ہوتا چلا جاتا ہے. اچھا ہم بظاہر سمجھتے ہیں ہم بڑے اچھے انداز میں پروان چڑھ رہے ہیں، زندگی کی ساری لگژریز فیسلٹیز ہمارے پاس ہیں، ہمارے بچوں کے پاس ہے، لیکن موسٹ آف دا پیپل اس چیز کا شکار ہوتے ہیں کہ اندرونی ٹوٹ پھوٹ کا سوسائٹی کے اندر ہم آبزرو بھی کرتے نظر آتے ہیں. اور وہ تب ٹوٹ پھوٹ ختم ہوگی جب وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق اپنی زندگیوں کو محبت اور اتفاق کے ساتھ بغض و حسد کینہ کے بغیر لے کر چلیں گے. کیونکہ ہمیں اپنی سوچوں کو پاک صاف رکھنا ہے، پانی کے قطروں سے بھی زیادہ شفاف رکھنا ہے، کیونکہ پانی کے قطروں سے جیسے دریا بنتا ہے، ایسی سوچوں سے ہمارا ایمان بنتا ہے، ہمارے ایمان کی تشکیل کا سامان ہوتا ہے. پھر آپ دیکھیں کہ شیطان ہے، یہ اس کا ہتھ کنڈا ہے، وہ کوشش کرتا ہے کہ کوئی کسی کو معاف نہ کرے. جب ہم کسی کو معاف نہیں کرتے تو شیطان کامیاب ہو جاتا ہے. جب
ہم کسی کو معاف کر دیں گے تو شیطان کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. صحیح. اور دین اسلام اس کی جڑ پر اس کی جتنے بھی نیگیٹو رویے ہیں ان پر گہری کاری ضرب لگاتا ہے اور اہل ایمان کو تزکیہ کی دعوت دیتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کسی بھی مومن کے دل میں بغض جمع نہیں رہ سکتا. آپ دیکھیں ایک مومن ہے نا, سچا عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی کہلاتا ہے اور دل میں بغض و کینہ بھی رکھتا ہے. ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ہم سب کو اپنا انالیسس, اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ ایک اور حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جس کے دل میں بغض زیادہ عرصے تک رہے تو وہ اوصاف حمیدہ سے اس کی جو پرسنالٹی ہے وہ گروم نہیں ہو پاتی, متصل نہیں ہو پاتی. اور سورہ نور میں ایک آیت کا بڑا پیارا مفہوم ہے کہ یہ لوگوں کو کیوں معاف نہیں کرتے؟ کیا اللہ رب العزت سے درگزر نہیں چاہتے؟ معافی کے طلبگار نہیں ہیں؟ اور معاف کرنا اور انصاف کرنا دو ایسے خوبصورت اعمال ہیں جن کا ثواب کبھی تولا نہیں جا سکتا. اور جب ہم کسی کو معاف کر دیتے ہیں نا, زندگی کے ایکسپیرینس سے بتا رہی ہوں, تو گویا ہم خود کو آزاد کر دیتے ہیں ان فکروں سے, ٹینشن سے, سٹریس سے, پریشانیوں سے. وہ جو ساری فکریں ہمیں لاحق ہوتی ہیں کہ اس نے میرے ساتھ یہ کیا تھا. ادروائز انسان سٹریس کا شکار رہتا ہے. تو جب ہم دوسروں کو معاف کرتے ہیں, یہ اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بہت پسند ہے. اور حسد سے بھی جیسے بچنا چاہیے. اور آپ نے کہا اہل ایمان کو کس چیز کا خیال رکھ, جب بھی بدگمانی آئے میں سمجھتی ہوں ٹیبل ٹاک کے ذریعے ریزالو کرنے کی کوشش کرنی چاہیے, اور محبت سے ہی ہم اچھے معاشرے کی تشکیل کا سامان کر سکتے ہیں. مولانا روم نے بڑا پیارا فرمایا کہ از محبت خار گل میشود, از محبت خانہ روشن میشود, یعنی جو محبت ہے وہ خار کو پھول بنا دیتی ہے, وہ دلوں کو آباد کر دیتی ہے, وہ گھروں کو آباد کر دیتی ہے, وہ مردہ دلوں کو حیات بخشتی ہے. اور شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ علیہ جب گزرا کرتے تھے تو اپنے دونوں ہاتھ پالکی سے باہر نکال لیا کرتے تھے کہ ہو سکتا ہے کوئی اللہ کا نیک بندہ ہو, میں اس کے ساتھ مس ہو جاؤں اور میری بھی بخشش کا سامان ہو جائے. اور حضور بابا صاحب کی بات پر میں اختتام کروں گی کہ آپ فرماتے ہیں مجھے کینچی نہ دو, سوئی دو, کیونکہ سوئی جوڑتی ہے اور کینچی کاٹتی ہے یا توڑ دیتی ہے. مومن کو تو رشتوں کو جوڑنے کا سامان کرنا چاہیے, تمام نیگیٹو رویوں کو ختم کرتے ہوئے, کیونکہ ہم جانتے ہیں نا کہ توڑنے والوں کی حویلیاں بھی ویران رہ جاتی ہیں اور جوڑنے والوں کی قبریں بھی آباد ہو جاتی ہیں. سبحان اللہ, کیا بات, کیا پیاری بات کہی آپ نے. اور در حقیقت مسئلہ یہ ہے کہ پہلے مسئلے کو سمجھنا ہے کہ ہمارے اندر کہاں خرابی ہے, اور اگر ہم کسی کے لیے منفی بات رکھتے ہیں تو اپنے اندر سے وہ چیز نکالنی ہے. ڈاکٹر صاحبہ آپ کی آمد کی بہت مشکور ہوں. زرمینہ آپ تشریف لائیں, بہت شکریہ آپ کی آمد کا. بس بات یہ ہے کہ جو مجھے خاص طور پر اس بات سے سمجھ آئی, جو ہمارے اساتذہ ہمیں سمجھاتے ہیں, آپ کے پاس کوئی علمی بات تو کرنے کے لیے ہوتی نہیں, کوئی موضوع اچھا ہوتا نہیں. شاید یہی وجہ ہے کہ ہم لوگوں کو ڈسکس کرتے ہیں اور ان کی باتوں کو اچھے انداز سے, ہمارا دل اتنا بڑا تو ہے نہیں کہ ہم کسی کی اچھائی بیان کریں تو پھر ہم اس کی برائیاں بیان کرنے شروع کر دیتے ہیں. تو اپنے آپ کو مثبت رکھیے, اپنے رویوں کو مثبت رکھیے, اپنی سوچ کو مثبت رکھیے. اللہ رب العزت آپ کے راستوں کو آسان فرمائے گا. اس کے ساتھ ہی اپنی میزبان سیدہ زینب کو دیجیے گا اجازت. فی امان اللہ.